کچھ کو درجہ اول کا شہری سمجھا جاتا ہو اور دوسروں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری جیسا برتاؤ کیا جاتا ہو تو حقیقت میں وہ آزاد نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین حضرات اور میرے پیارے ہندوستانیوں، مشفق معلم و معلمات، مہمان خصوصی اور میری پیاری بہنوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو کامیابی ہے اس کی خوشی تو پوری ہے، جو کامیابی ہے اس کی خوشی تو پوری ہے، مگر یہ یاد بھی رکھنا بہت ضروری ہے کہ داستان ہماری ابھی ادھوری ہے، کہ داستان ہماری ابھی ادھوری ہے، بہت ہوا ہے مگر پھر بھی یہ کمی تو ہے۔ بہت سے ہونٹوں پہ مسکان آ گئی لیکن، بہت سے ہونٹوں پہ مسکان آ گئی لیکن بہت سی آنکھیں ہیں جن میں ابھی نمی تو ہے۔ سامعین، اسلام ایسا سماج قائم کرنا چاہتا ہے جس میں ہر شخص کو آزادی حاصل ہو، غور و فکر کرنے کی، اپنے لیے کوئی بھی طریقہ زندگی اختیار کرنے کی، اپنی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی، ایسی آزادی حاصل ہو کہ وہ جو چاہے روزگار اختیار کرے، جہاں چاہے آئے جائے، اس پر کوئی پابندی نہ ہو، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہ ہو، اسے تمام شہریوں کے درمیان مساوات حاصل ہو، جو حقوق دوسروں کو حاصل ہو اس سے وہ بھی بہروور ہو، جن سہولیت سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں اس سے وہ بھی فیض اٹھا سکتا ہو، تمام شہریوں کے درمیان کسی طرح کی اونچ اور بنیادی انسانی حقوق میں کوئی فرق مرتب نہ ہو۔ میری پیاری بہنوں، ہر شہری عدل و انصاف سے بہروبر ہو، اس کو یہ تحفظ حاصل ہو کہ کوئی اس پر ظلم نہیں کر سکے گا، اگر ظلم کرے گا تو اس میں مفت میں انصاف مل سکے، ریاست کی ذمہ داری قرار پائے اور وہ ظالم کو کھڑے میں کھڑا رکھے اور مظلوم کی داد رسی کرے، ریاست میں قانون کی حکمران قائم ہو اور وہ بلا تفریق تمام شہریوں پر نافذ ہو۔ معزز سامعین، مورخین اعتراف کرتے ہیں کہ تاریخ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں قانون کی حکمرانی قائم تھی، اسلامی ریاست کے تمام شہری امن و امان، عدل و انصاف، مساوات و برابری سے بہروبر ہوتے ہوئے آزادی کی کھلی فضاؤں میں سانس لیتے تھے۔ یہ اسلام کا زرین دور تھا کہ آج بھی اس کی مثال دی جاتی ہے، حتیٰ کہ دشمن بھی اس کا بڑا اعتراف کرتے ہیں۔ آزادی کے متوالو، ہندوستان کا ہر شہری آج آزادی کا جشن منا رہا ہے، ہر کوئی خوشی منا رہا ہے کہ آج ہی کے دن 1947 میں انگریزوں کو تسلط و اقتدار سے انہیں آزادی ملی تھی۔ ان کا جشن آزادی منانا اور خوشی کا اظہار کرنا بجائے صحیح ہے، درست ہے، لیکن انہیں چند لمحہ ٹھہر کر سوچنا چاہیے، کیا واقعی وہ آزاد انسانوں کی طرح جی رہے ہیں؟ ہندوستان کے تمام شہریوں کو آزادی حاصل ہے، خوف سے بکھری عزت و وقار پامالی سے، کیا انہیں تحفظ حاصل ہے اپنی جانوں کا، اپنی مالوں کا، اپنی عزت و آبرو کا؟ کیا یہاں کے ہر شخص کو یقین ہے کہ کوئی اس پر ظلم نہیں کر سکے گا؟ اگر ظلم کرے گا تو وہ قانون کے شکنجے میں آئے گا اور اپنے ظلم کی سزا پائے گا۔ کیا اسے یقین ہے کہ ملک کے شہری سہولیت سے فائدہ اٹھانے میں اسے دیگر شہریوں کی طرح برابری کا حق حاصل ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ روا نہیں رکھا جائے گا؟ میرے پیارے ہندوستانیوں، اگر نہیں تو کیسی آزادی اور کیسا آزادی کا جشن؟ اگر کسی ملک کے باشندے خوف اور دہشت کی فضاؤں میں جی رہے ہوں، امن و امان سے محروم ہوں، تو حقیقت میں وہ آزادی نہیں۔ اگر کسی ملک کے باشندوں کے ساتھ برابری کا برتاؤ نہ ہوتا ہو، ذرا سی بات پر ان کے گھروں میں بلڈوزر چلا دیا جاتا ہو، اگر کسی ملک کے شہریوں پر ہمیشہ خطروں اور اندیشوں کی تلوار لٹکتی رہتی ہو اور وطن سے ان کی محبت کو شک و شبے کی نظر سے دیکھا جاتا ہو، تو حقیقت میں وہ آزاد نہیں۔ لیکن ہمیں حقیقی آزادی کے حصول کی طرف ضرور پیش قدمی کرنی چاہیے، کیونکہ یہی ہے زندہ اور باشعور قوموں کا وتیرہ۔ میری پیاری بہنوں، آئیے آج اس ترنگے کے نیچے یہ طے کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ حقیقی آزادی کی جو بھی صورت اختیار کرنی پڑے ہم کریں گے۔ آخر میں اس شعر پر اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ رونے والوں کی ہنسی کو پہلے واپس لائیں، رونے والوں کی ہنسی کو پہلے واپس لائیں، شوق سے پھر جشن آزادی مناتے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔